السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھولنے میں حکمت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف نکلے، جب آپ نے تکبیر کہی تو پھر گئے اور لوگوں کی طرف اشارہ کیا وہ اپنی جگہ ٹھہر جائے۔ آپ مسجد سے نکل گئے، آپ نے غسل فرمایا، پھر تشریف لائے۔ آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ نے نماز پڑھی، جب نماز پڑھ لی تو فرمایا، بے شک میں حالت جنابت میں تھا، غسل کرنا بھول گیا تھا۔ اس حدیث پاک کی شرح میں مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، آپ سے بھول واقع ہو گئی تاکہ امت کے لیے سنت بن جائے، اور اس لیے کہ اگر کسی امام کو ایسا واقعہ درپیش آ جائے تو اسے شرم نہ آئے۔ آپ کے بھولنے میں وجہ صرف یہی تھی کہ آپ کا فعل امت کے لیے سنت بن جائے، ورنہ آپ کی امت کے مشائخ دوسروں کی جنابت پر بھی اطلاع رکھتے تھے۔ حضرت امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا کہ بے شک امام الحرمین ابو المعالی ابن علامام ابو محمد جونی ایک دن صبح کی نماز کے بعد بیٹھے درس دے رہے تھے۔ وہاں سے صوفیہ اکرام میں سے ایک شیخ کا گزر ہوا، ان کے ساتھ ان کے احباب بھی تھے، وہ کسی دعوت پر جا رہے تھے۔ امام الحرمین نے دل میں خیال کیا کہ ان لوگوں کا کوئی اور کام نہیں سوائے کھانے اور رقص کرنے کے۔ وہ شیخ جب دعوت سے واپس لوٹے تو فرمانے لگے، اے فقیر، تم کیا کہتے ہو اس شیخ کے متعلق جو صبح کی نماز حالت جنابت میں پڑھا دیتا ہے اور مسجد میں بیٹھ کر علوم کا درس دیتا ہے اور لوگوں کی غیبت کرتا ہے؟ امام الحرمین کو شیخ کی بات سن کر یاد آیا کہ مجھ پر تو غسل لازم تھا لیکن میں بھول گیا۔ اس کے بعد ان کے دل میں مشائخ کے متعلق اچھا اعتقاد آ گیا، یعنی مشائخ کو صاحب کشف سمجھنے لگے۔ اس واقعے سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ جب مشائخ دوسروں کی حالت جنابت پر مطلوع ہو سکتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ پر مطلع ہونا تو ضروری تھا، لیکن رب تعالیٰ نے آپ کو بھلا کر آپ کی امت کے لیے سنت بنا دیا۔ سامعین و ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔